وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. محترم صدر جلسہ، علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، آج ہم تمام حضرات ایک بڑے اہم مقصد کے لیے خدمت قرآن جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے آغاز اور اس کی بلڈنگ یا اس کی عمارت کی تاسیس کے لیے جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ کام بڑا اچھا کام اور ضروری کام تھا جو ہمارے محترم ڈاکٹر پرویز عمری مدنی اور ان کے رفقا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کام لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نصیب فرمائے. اس موقع پر ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد جس کی تاسیس پر 100 سال گزر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے بانیان، اس کے محسنین اور مخلصین، اس کے اساتذہ، ان سب کی للہیت کی وجہ سے اس کے جو فارغین ہیں الحمدللہ جامعہ ہی کے نہج پر مختلف میدانوں میں مختلف خدمتیں انجام دے رہے ہیں. اسی کی مناسبت سے جامعہ کے منتظمین، اس کے اساتذہ ہمت افزائی کے لیے، تشجیع کے لیے ہم حاضر ہوئے اور ہم دعا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اس موقع پر مجھے جو عنوان دیا گیا اس کا مختصر خلاصہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کا نور ہر دل تک کیسے پہنچے. محترم حضرات، یہ موضوع اگرچہ کہ طویل ہے لیکن چند نکات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک جامع تعریف یہ ہے کہ قرآن رب العالمین کا وہ معجزانہ کلام ہے جو خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا، جو مصاحف میں مکتوب ہے، تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کی تلاوت کرنا، سننا، سنانا عبادت ہے، جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے، جو بتدریج نازل ہوا جبکہ دیگر آسمانی کتابیں بیک وقت نازل ہوتی تھی. اور یہ قرآن جو ہے جیسا کہ جاہز کہتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا ہے. یہ ایسا نرالا اور بے مثال نام ہے جسے عربوں نے کبھی اپنے کلام کے مجموعوں کو یہ نام دیا ہے اور نہ ہی کبھی دنیا میں کسی کتاب کا یہ نام رکھا گیا. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ذیل میں ان امور کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے قرآن کا نور لوگوں کے دلوں تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. نزول قرآن کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے باشندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے محفلوں میں انفرادی ملاقات ہو یا مجلسیں ہوں یا وفود جو بھی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک طریقہ قرآن سنانا بھی تھا. سن کر مخالف اسلام بھی جو ہے قرآن کی تاثیر کو مانے بغیر نہیں رہتا تھا، قرآن سے متاثر ہوتا تھا. جبکہ آج کے ہمارے داعی حضرات مبلغین کا بھی یہ کہنا ہے چاہے وہ اسلام کا جتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر ہے، اسے ماننا پڑتا ہے. آج ضرورت ہے خاص کر بچوں میں، خاص کر لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن کریم ناظرہ بھی عام طور پر اسکولوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا،
مساجد، مدارس، مکاتب میں اس کا اہتمام ہو۔ سب سے پہلی چیز لوگوں میں قرآن کا صحیح تعارف کرایا جائے۔ قرآن کا تعارف اسی انداز سے ہو جیسے اللہ نے اپنے قرآن کا تعارف فرمایا۔ سورہ شعراء میں اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور اللہ نے اس قرآن کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم اللہ کا وہ معجزہ ہے، اس کی آیتیں تمام انسانوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کرتی ہیں، کوئی اس کے مثل نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقریباً 23 سالہ دور نبوت میں مکمل طور پر قرآن نازل ہو چکا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے قرآن کے قاری تو ہیں مگر ہمیشہ پڑھی جانے والی چھوٹی چھوٹی سورتیں جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں اس کے معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک اہم ذریعہ ہے جدید ذرائع اور سوشل میڈیا کا استعمال ہو قرآن کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحیح ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور اس کے معانی اور مطالب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سوشل میڈیا بھی آج کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تیسری بات تاریخ نزول قرآن سے امت کو واقف کرانا بھی ضروری ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن میسر ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت قرآن مجید کی آیتوں کو لکھنے کے لیے نہ اسباب میسر تھے نہ وسائل میسر تھے۔ اس زمانے میں جو چیز میسر تھی اسی سے قرآن مجید لکھتے تھے، لوگ سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم تاریخ قرآن سے بھی واقف ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحیح ثابت شدہ فضائل قرآن کو لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی فضیلت سے واقف ہوں گے، انشاءاللہ قوم قرآن سے قریب پہنچے گی۔ فہم قرآن کریم کی طرف دعوت عامہ ہو۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف علماء کی کتاب ہے یا صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ یہ قرآن ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو امانت کے طور پر ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اسے ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ ھدی للناس ساری انسانیت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، رحمت بھی ہے، قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کی کتاب بھی ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ ملک بھر میں حفظ قرآن کریم کے مسابقے منعقد کرنا تاکہ قریے قریے میں ہر شہر میں حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد موجود ہو جو قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ بنے، جو اللہ کی آیت، اللہ کا جو کلام ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس پر عملی طور پر ہمارے بچے حافظ ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طباعت مصحف کے اندر نابینا کے لیے بھی آج کے زمانے میں قرآن مجید باقاعدہ پرنٹنگ پریس سے دستیاب ہے۔ امید ہے کہ دارالہدیٰ مجمع لطباعت المصحف الشریف دارالہدیٰ کے ذریعے سے بھی خاص کر نابینا حفاظ کے لیے بھی قرآن کا انتظام ہوگا۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے قرآنیات کوئز گائیڈ کے ذریعے سے کچھ انعامی مقابلے رکھے جائیں۔ اسکولوں میں، کالجوں میں باقاعدہ جو ہے سوالات اور جوابات پر مشتمل قرآنیات کوئز گائیڈ باقاعدہ میسر ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی قرآنی معلومات پہنچا سکتے ہیں۔ خاص کر خواتین کی خصوصی مجلسوں میں، ان کے تذکیری نشستوں میں بھی، مساجد میں بھی، مکاتب میں بھی تفسیر قرآن، درس قرآن کا انتظام ہو تاکہ لوگ قرآن سے واقف ہو سکیں۔ یہ چند خاص باتیں تھیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے کچھ سنا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی حکومت کا نظارہ سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ،
سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ